یہ بیان فرمائیے گا، امام الرسل ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بعد پوری کی پوری جو اسکیم ہے رسالت کی، اس میں یہ تبدیلی ہوئی کہ قوموں کا استفاع ہوا اور اس کے بعد قوموں کو وہ ذمہ داری دی گئی اور انہی کے اندر پھر رسولوں کی آمد بھی خاص رہی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی کیا عذاب آیا تھا؟ آپ بھی رسول تھے، بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف۔ اس عذاب کی ردات جب ہم نے آپ سے ماضی کے انبیاء کی ردات سنی تو وہاں پر بھی زیر بحث نہیں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اتنے بڑے رسول کی موجودگی میں اس کی قوم پر عذاب نہیں آیا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قانون اتمام حجت ہر رسول کے ساتھ چلتا رہا؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل سیدنا ابراہیم کی قوم نہیں ہے، وہ تو ان کی اولاد ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب کے بعد ایک دوسرا مشن دیا گیا تھا۔ ٹھیک، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اس دوسرے مشن کے لحاظ سے ان کی جو اولاد ہوئی اس کے ایک حصے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، دوسرے بنی اسماعیل ہے۔ ایک حصے کو فلسطین میں آباد کیا گیا، دوسرے کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا۔ یہ بعد کے دور کی چیز ہے۔ وہ عراق کے شہر ار میں مبعوث ہوئے تھے، اس علاقے میں ان کی قوم تھی۔ ان کی قوم پر بھی اسی طریقے سے انذار ہوا، وہ انہی مراحل سے گزری۔ اس کے بعد اتمام حجت کا مرحلہ آ گیا، پھر اظہار برات کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی قرآن میں ہیں۔ اچھا، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو پھر ظاہر ہے کہ اسی اصول کے مطابق جو اللہ نے بیان کیا ہے ان کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ قرآن مجید نے اس عذاب کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ کیوں بیان نہیں کی؟ اس لیے کہ انہی قوموں کا قرآن تفصیل سے ذکر کرتا ہے جن سے اہل عرب واقف تھے۔ یعنی قرآن یہاں تاریخ نہیں سنا رہا ہوتا بلکہ وہ عبرت دلا رہا ہوتا ہے، استدلال کر رہا ہوتا ہے۔ تاہم سورہ توبہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے انہی قوموں میں ذکر کیا جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو میں آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کی روشنی میں خود دیکھ لیجئے کہ ان کی قوم کا کیا معاملہ ہوا۔ چنانچہ فرمایا ہے، یہ آیت 70 ہے، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تو یہ سن لیجئے، کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ یعنی قریش کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب منڈلا رہا ہے، تمہیں پہلی قوموں کی خبر نہیں پہنچی؟ اب ذرا قوموں کا ذکر سنیے۔ نوح کی قوم، ان کے عذاب کی تفصیلات قرآن میں ہیں۔ عاد و سمود، ان کی تفصیلات بھی ہیں۔ ابراہیم کی قوم، اچھا، اس کے ساتھ بیان کی، اس کے ساتھ بیان کی ہے۔ مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا، اچھا، یعنی ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا۔ تو وہ سب بستیاں ہیں، عاد کی بستیاں، سمود کی بستیاں، اسی طرح قوم نوح جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی ان سب بستیوں کے رسول۔ سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ میں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے، یعنی یہ جو قوم ابراہیم یا ابراہیم کی قوم کا ذکر ہے، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی وہ قوم مراد ہے جسے انہوں نے دعوت دی۔ بنی اسرائیل نہیں، یہ ان کی اولاد ہے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کی وہ قوم مراد ہے جسے انہوں نے دعوت دی مگر اس نے ان کی یہ دعوت رد کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کو چھوڑ کر نکل آئے۔ اچھا، یہ اولاد ان کے ہاں اس کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو آباد کیا ہے فلسطین میں یا جزیرہ نما عرب میں۔ ابراہیم علیہ السلام نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ قرآن نے جس طریقے سے یہاں اس قوم کا ذکر کیا ہے اس سے واضح ہے کہ ان سب قوموں کی طرح جن پر رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کیا گیا، ان کی ہجرت کے بعد وہ بھی عذاب کی زد میں آ گئی تھی۔ تو یہ میں نے اس کے اوپر تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تاریخ میں کیا ذکر ہے کیا نہیں ہے، وہ تاریخ کا موضوع ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کر دی ہے کہ ان کی قوم پر بھی اسی طرح عذاب آیا۔ اچھا، نقطہ آپ نے واضح فرمایا، سیدنا ابراہیم کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، خود قرآن مجید کی صراحت واضح کرتی ہے اس پورے کے پورے اشکال کو۔ ایک اور ضمنی چھوٹا سا پہلو بیان کیجیے گا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم نے قانون میں جانا تھا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ہر قوم امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم آ گئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وقت میں آپ ہی کے عزیز ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، قریب کا علاقہ ہے، تو یہ ایک ہی وقت میں دو رسول جو ہیں وہ کیسے ایک قوم کی طرف آ گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ سیدنا ابراہیم کی قوم تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عراق کے شہر ار میں تھی، وہیں ان کی بعثت ہوئی، وہیں اتمام حجت ہوا، اس قوم پر عذاب آیا، اس کے بعد یہ وہاں سے آ گئے۔
لوط علیہ السلام کی قوم ایک الگ قوم ہے، اچھا، اور ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے اشارات سے بھی اور بائبل سے بھی کہ یہ غالباً وہاں بیائے ہوئے تھے، چنانچہ ان کی قوم کی حیثیت سے انہی نے ان پر اتمام حجت کیا۔ سیدنا ابراہیم وہاں کبھی نہیں گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اس زمانے میں اس جگہ مقیم تھے کہ جہاں ان کو ایک دوسرا مشن سپرد کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ جب فرشتے آئے اور یہ معلوم ہوا کہ وہ عذاب کی وعید لے کے آئے ہیں، بلکہ عذاب کا تازیانہ برسانے آئے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مجادلہ کیا اور یہ چاہا کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ جی۔ تو اس کا ان کی قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کے اتمام حجت کے بعد ان پر عذاب آیا۔ اس میں ایک سوال لوگ اور بھی اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید باقی سب قوموں کا ذکر کرتا ہے تو عام طور پر توحید اور شرک کو موضوع بناتا ہے، جی، لیکن ان کے ہاں ایک بالکل دوسری نوعیت کا جرم ہے جس کو بہت نمایاں کر دیا ہے۔ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ 3 جرائم ہیں جن میں انتہائی سزا قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت میں بھی مل سکتی ہے، اور یہاں بھی ملی ہے۔ ان میں سے میں نے عرض کیا ہے کہ فواحش بھی، یا فواحش کا اس طریقے کا ارتکاب جیسے کہ ان کی قوم کر رہی تھی، وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی بنیاد کے اوپر بھی انتہائی سزا دی جا سکتی ہے۔ تاہم قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا رہے ہوں گے۔ یہ جرم چونکہ نہایت گھناؤنا تھا اور غیر معمولی تھا، اور مجلسوں میں اس کا ارتکاب کیا جا رہا تھا، ایک طرح کی غلاظت تھی جس میں پوری کی پوری قوم مبتلا ہو چکی تھی، تو اس کو زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ اور اگر شرک کا معاملہ وہ نہ بھی ہو ان کی قوم کا، یعنی وہ بھی تعویل کے کسی شرک میں مبتلا ہوں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قتل و غارت گری ہو، یا فواحش کا اس درجے کا ارتکاب ہو، یا شرک کا اظہار، یہ سارے کے سارے وہ جرائم ہیں جو قرآن کی صریح نص کے مطابق آخری سزا کا قوموں کو مستوجب بنا دیتے ہیں۔ اچھا، بہت ہی اہم نقطہ آپ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اس سوال کے جواب میں بھی